اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے حق میں امریکی قرارداد روس اور چین نے ویٹو کر دی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ روس اور چین عالمی فورم پر فلسطینیوں کی ڈھال بن گئے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کی شہادتوں کو نظر انداز کیوں کیا؟ اسرائیل کی حمایت میں پیش کی گئی امریکہ کی قرارداد روس اور چین نے ویٹو کر دی۔ روسی مندوب نے کہا کہ قرارداد میں فلسطینیوں کو ذبح کرنے کی مکمل چھوٹ دی گئی۔ اسرائیل کو دفاع کے نام پر فلسطینیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چین کے نمائندے نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی انسانی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور کر لی۔ ایوان نمائندگان کے 10 ڈیموکریٹس کے سوا تمام ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ میں بمباری کی ہدایت امریکہ دے رہا ہے۔ امریکیوں کے ہاتھ بچوں، خواتین اور مریضوں کے خون سے رنگے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا غزہ کی صورتحال پر توجہ دے۔ فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی یلغار روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ضروری امداد اور ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ سعودی عرب نے غزہ کے محاصرے کو ختم کرنے پر بھی زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برطانیہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مخالف ہے۔ مکمل جنگ بندی کا فائدہ صرف حماس کو ہوگا۔ حماس مختصر وقفے کو اسرائیل کے خلاف ایک جنگی حربے کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی انتہا۔ بمباری سے 344 بچوں سمیت مزید 756 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 6500 سے زائد ہو گئی۔ 2700 بچے بھی شامل، خواتین اور بچوں سمیت 18000 زخمی ہیں۔ غزہ میں الوفا اسپتال کے قریب بمباری، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ غزہ میں الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا شام میں فوجی بیرک پر حملہ، 8 شامی فوجی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری سے 344 بچوں سمیت مزید 756 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی دھمکی۔ غزہ پر زمینی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا شہری جنوب کی طرف چلے جائیں۔ زمینی حملہ یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے کیا جائے گا۔ حماس کا اسرائیل پر سب سے طویل میزائل حملہ غزہ کی پٹی سے 220 کلومیٹر دور اسرائیلی شہر ایلات کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے میزائل عیاش داغنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی دھمکی۔